السلام علیکم جی ایس مغل اسلامک میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا شخص جس کے سامنے لاکھوں لوگ سر جھکاتے تھے، جس کے ایک اشارے پر فوجیں حرکت میں آ جاتی تھیں، جس کے پاس دولت، طاقت اور حکومت سب کچھ تھا، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب وہی شخص سمندر کی بے رحم لہروں کے درمیان بے بس کھڑا تھا۔ اس کی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں، اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور پہلی بار اسے وہ حقیقت نظر آ رہی تھی جس کا وہ پوری زندگی انکار کرتا رہا۔ آخر وہ کون تھا؟ موت سے چند لمحے پہلے اس نے ایسا کیا دیکھا کہ اس کی دنیا بدل گئی؟ اور کیوں اس کی آخری فریاد بھی اسے نہ بچا سکی؟ آئیے سنتے ہیں قرآن کی روشنی میں ایک ایسے ظالم بادشاہ کی سچی اور عبرتناک کہانی، جس کا انجام آج بھی دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ ہزاروں سال پہلے مصر کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام فرعون تھا۔ وہ بے حد طاقتور تھا، اس کے پاس فوجیں تھیں، خزانے تھے، غلام تھے، اور لوگ اس کے خوف سے کانپتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے دل میں غرور بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کے سامنے سجدے کرتے تھے، جو اس کی بات نہ مانتا اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل پر خاص طور پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ پورا مصر ظلم کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ کہ وہ ظلم چھوڑ دے اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ دربار شان و شوکت سے بھرا ہوا تھا، سونے کے ستون، بڑے بڑے تخت اور ہر طرف سپاہی کھڑے تھے۔ فرعون نے غرور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تم وہی موسیٰ ہو جسے ہم نے بچپن میں پالا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سکون سے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ فرعون غصے سے ہنسنے لگا، اس نے کہا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے۔ عصا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا تو چمکنے لگا۔ دربار میں خوف پھیل گیا، لیکن فرعون پھر بھی نہ مانا۔ اس نے ملک بھر کے جادوگروں کو بلایا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے سکے۔ ایک دن پورے مصر میں بڑا میدان سجایا گیا، ہزاروں لوگ جمع تھے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو وہ سانپوں کی طرح نظر آنے لگیں۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ ایک عظیم اژدہا بن کر سب کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا، لیکن ایمان ان کے دلوں میں اتر چکا تھا۔ فرعون جتنا ظلم کرتا گیا، اللہ کی پکڑ اتنی قریب آتی گئی۔ پھر مصر پر ایک کے بعد ایک عذاب آنے لگے، کبھی طوفان، کبھی ٹڈیاں، کبھی خون والا پانی، کبھی قحط۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ہر بار فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا، اپنے رب سے دعا کرو عذاب ہٹ جائے تو میں ایمان لے آؤں گا، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹتا وہ پھر اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیں۔ ہزاروں لوگ خاموشی سے روانہ ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ فرعون کو خبر ملی، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی فوج تیار کی اور گھوڑوں پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا۔ اچانک سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزرنے لگے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ ہر شخص حیران رہ گیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس کا غرور اسے روک نہ سکا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ سمندر کے اندر داخل ہو گیا۔ اسے لگا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لے گا، لیکن جیسے ہی آخری شخص سمندر میں داخل ہوا، اللہ کا حکم آیا اور سمندر کی لہریں واپس مل گئیں۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، گھوڑے ڈوبنے لگے، سپاہی چیخنے لگے۔ فرعون پہلی بار بے بس تھا۔ اس کی طاقت، اس کا تخت، اس کی فوج سب ختم ہو رہے تھے۔ پانی اس کے اوپر چڑھ رہا تھا، موت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسی لمحے فرعون نے وہ حقیقت دیکھی جس کا وہ ہمیشہ انکار کرتا رہا تھا۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ چیخ کر بولا میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اب ایمان لاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلاتا رہا۔ پھر سمندر کی لہروں نے فرعون کو ہمیشہ کے لیے نگل لیا۔ وہ شخص جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک بے بس انسان کی طرح ڈوب گیا۔ نہ اس کا محل بچا، نہ فوج، نہ خزانہ، صرف اس کی لاش باقی رہ گئی تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ لوگ دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ آج بھی لوگ فرعون کی لاش دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس کہانی میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ سچی کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز اسلامی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں ضرور لکھیں سبحان اللہ۔ جی ایس مغل اسلامک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔